السلام علیکم، گرین ایپل ہیلتھ کلینک کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ فہد کیانی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر فضیل احمد عباسی صاحب موجود ہیں۔ سر پی ایچ ڈی ہیں، اس کے علاوہ 30 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہے ہیں اور تمام لا علاج امراض اور کرونک ڈیزیز پہ سر کو کمپلیٹلی عبور حاصل ہے۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ سر ہومیوپیتھک کیا ہے؟ آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ ہومیوپیتھک ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس کے دو انتہائی سائنٹیفک ستون ہیں جس پہ اس کی عمارت استوار ہوتی ہے کہ جو چیز اپنی کروڈ فارم میں ایک صحت مند آدمی میں کوئی بیماری یا مجموعہ علامات پیدا کرتی ہے، وہی چیز ایک بیمار آدمی میں اگر پوٹینٹائز یا ڈائلیوٹ کر کے پوٹینٹائز فارم میں یا ڈائلیوٹ کر کے دی جائے تو اس مرض سے اس کو شفا بخش دیتی ہے۔ لہٰذا ہومیوپیتھی کے معنی ہے کہ جس چیز نے بیماری پیدا کی ہے اس میں شفا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کچھ پینے کے دوران لکوڈ میں مکھی آ گرے تو اس کو پوری طرح امرس کریں اسی لکوڈ میں اور پھر نکال لیں، اور کہا کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور دوسرے میں بیماری ہے، بیماری کو شفا والا پر ختم کر دیتا ہے۔ تو میں ہومیوپیتھی کا ناطہ اسلام سے جوڑوں گا۔ میں کہتا ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہومیوپیتھ ہیں اور وہ بانی ہیں۔ صرف ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے سائنسدانوں کے ساتھ انتہائی برا کیا تاریخ میں، بلکہ طارق بن زیاد وغیرہ کے ساتھ بھی ہم نے اچھا نہیں کیا جو ہمارے جرنیل تھے۔ ہماری ہسٹری ایسی ہے، اولاد نبی کے ساتھ ہم اچھا نہیں کر سکے، باقی کس کے ساتھ کریں گے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمنی سائڈ تھے، تمام علوم کے جاننے والے تھے، زمین و آسمان میں کوئی چیز ان سے خفی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو میں سمجھتا ہوں اسی دن ہومیوپیتھی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اب ہم جاتے ہیں بکرات کے زمانے تک، پرانی، کہ یہ کیا تھا۔ ہندوستان میں بھی ایک طریقہ علاج تھا، چائنا میں بھی تھا، اور یونانی طریقہ علاج بھی تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس میں بعض اوقات بیمار بندے کو جونکے لگاتے تھے کہ اس کا خون نکلے گا تو کوئی ماربڈ میٹر جو ہے وہ جونک لے لے گی، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بعض کے سر میں کٹ لگاتے تھے، اس کو بلڈ لیٹنگ کہتے تھے، خون نکالیں گے، عجیب عجیب طریقے تھے۔ اور پھر بعض جراحی بھی کرتے تھے۔ اب دماغ کا علاج اس طرح ہوتا تھا کہ سر کے اوپر کوئی برتن رکھ کے تانبے کا تو اس کو پتھر یا ہتھوڑی سے مارا کرتے تھے۔ اسی طرح کمر کا علاج یہ تھا، جس طرح آپ نے کہیں اینٹیں سیٹ کرنی ہو جناب، ہتھوڑی سے اوپر مار کے سیٹ کیا کرتے تھے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 17ویں صدی میں جب سائنس آتی ہے تو سائنس نے انقلاب برپا کر دیا، ہر چیز کو سائنس کی نظروں میں دیکھا جانے لگا۔ اب میں شروع کروں گا کہ سائنس کیا ہے۔ بیسیکلی دے سے سائنس از دی انٹلیکچوئل اینڈ پریکٹیکل اسٹڈی آف the laws of general life, general phenomena of nature in an analytical way so as to reach at the similarities۔ تو ہومیوپیتھی اس سلسلے میں بالکل 100% سائنس ہے کہ ہومیوپیتھی کہتی ہے کہ سملر کیورز دا سملر، سملیبس سملیبم کیورنٹر، کہ لیٹ لائک کیور لائکس۔ تو ہومیوپیتھی کا یہ تو ایک پروو ہو گیا کہ یہ سائنس ہے۔ دوسری یہ ہے کہ جتنی دوا تھوڑی مقدار میں ہوگی، دا لیسر دی کوانٹم آف میڈیسن دا گریٹر وڈ بی دی ایفیکٹ۔ جتنی پوٹینسی بڑھے گی تو دوا کا کوانٹم کم ہوگا، اس سے اس کی ایفیکٹونیس بڑھے گی۔ یہ دونوں چیزیں پروو ہو گئیں۔ اب 3-4 اسینشلز ہیں ہومیوپیتھی کے جن پہ اس کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ 2 ہو گئے، دی لا آف سملرز، دا لا آف ڈائلوشن۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ لا آف نیچر پہ ڈپینڈ کرتی ہے، بیسیکلی آپ کی امیونٹی کو، جس کو آپ سیلف ریپیریبلٹی کہتے ہیں، اس کو بوسٹ اپ کرتی ہے۔ جس زمانے میں ہمارے بانی ہومیوپیتھ جناب انیمان اعظم نے اس کے اصول وضع کیے تو اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی۔ کس کو پتہ تھا نینو پارٹیکل کیا ہیں اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز کیا ہیں،
پارٹیکل اور ویو بعض اوقات ڈیول میٹر کی ڈیول شکل ہے، ڈیول وہ انرجی اور میٹر بعض اوقات ایک ہی شکل میں چینج ہو جاتے ہیں یا دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے. اس وقت جب کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر میکس پلینک تھے غالباً، انہوں نے نظریہ پیش کیا کوانٹم تھیوری آف انرجی کا، جس میں نینو پارٹیکل پہ کہ دے کین بی کوانٹیفائڈ. اب آپ اس کی مثال ایسے ہی کر لیں کہ ایک ایج ہے، اس میں تھوڑا سا سوراخ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، آپ گیند مار رہے ہیں، ایج پہ لگ رہی ہے، لیکن وہ دور کے جو ایجز ہیں ان پہ بھی وہ اثر انداز ہوتی ہے. بعض اوقات آپ کو پاؤں میں چوٹ لگتی ہے اور اس کا اثر کمر تک جاتا ہے، کنکشن ہوتی ہے. تو چیزیں جو ہیں انرجی منتقل ہوتی ہے، بعض اوقات مادہ انرجی کی صورت میں منتقل ہو جاتا ہے آگے. پھر جناب من آئنسٹائن کا اضافی تھیوری آف ریلیٹیوٹی آئی کہ جناب آپ حرکت تو کرتے نہیں ہیں، حرکت ایک ریلیٹیو چیز ہے. جب آپ کوئی چیز ہے اس کے حساب سے دیکھیں، ورنہ آپ زمین میں جو حرکت کر رہے ہیں وہ بیسیکلی حرکت نہیں ہے، آپ کی حرکت نہیں ہے، وہ زمین حرکت کر رہی ہے. ریلوے پلیٹ فارم کی اس نے مثال دی تھی کہ ریل جب حرکت کر رہی ہے تو بیسیکلی اس کی حرکت کو ہم ریلیٹیولی دیکھتے ہیں، اس طرح حرکت نہیں ہے. اب آپ دیکھیے اس کے بعد جناب مزید سائنس میں ترقی ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں سائنس کو پروو کرتی جاتی ہیں. جب مزید ترقی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جی نینو پارٹیکل، پازیٹران، نیوٹران، اس کے آگے پھر نینو پارٹیکلز آ گئے ہیں، الیکٹرانز ہیں، یہاں تک آ گیا. تو دیکھا گیا کہ جب ایٹم بم بنتا ہے تو کہا گیا کہ جب مادہ کو اس کی مائنیوٹسٹ اسکیل میں جب توڑا جاتا ہے تو بڑی انرجی لبریٹ ہوتی ہے. تو یہی آئنسٹائن نے، چونکہ بم کا موجد وہ ایٹم بم کا، تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ کی سپیڈ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ ہو تو آپ کا ویٹ انرجی میں چینج ہو جاتا ہے. تو یہاں کا جو آپ کا ٹائم ہے یہ تو 24 گھنٹے کا ٹائم ہے، ٹائم تو وہ ہے جس میں کئی سو سال لگتے جب آپ اوپر جائیں. لیکن یاد رکھیے لمیٹیشن ہوتی ہے ہر چیز کی. ہومیو میں بھی لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن مضمر ہے کس میں؟ دیٹ از امپلیسٹ ان انڈیویجویلٹی. کیسے؟ نیوٹن کا تیسرا لا، ایوری ایکشن ایز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. جی بالکل ٹھیک ہے. خلا میں کدھر گیا؟ لمیٹیشن ہے نا. لمیٹیشن اگر نہیں ہے تو اللہ کے قانون کو نہیں ہے، باقی انسانی قوانین کو. اب دیکھیے ہم کہتے ہیں جی سائنس نہیں ہو، بھائی سائنس اگر نہیں ہے تو کیا حقیقت نہیں ہے؟ سائنس کوانٹیفائی کرے نفرت کو، سائنس کوانٹیفائی کرے خوشبو کو، سائنس کوانٹیفائی کرے محبت کو. کیا اکنامک کے لاز صحیح نہیں ہے؟ مگر وہ سائنس تو نہیں ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ جو چیز اگر سائنس کی چھننی میں رکی نہیں تو وہ سائنس ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. چند حقائق ایسے بھی ہیں جن کے لیے آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، ایفیکٹ کی ضرورت ہے. کون جٹلا سکتا ہے ہومیوپیتھی کے ایفیکٹ کو؟ آپ بیلا ڈونا ایک پورے یوور یا لوٹے میں ایک قطرہ ڈال لیں اور اس کے بعد وہ پانی ختم کر دیں، پھر اسی لوٹے میں دوسرا لوٹا ڈال دیں پانی کا، بیلا ڈونا کا ایفیکٹ ہوگا. تو ایسی بات نہیں ہے. ہومیوپیتھی بیسیکلی سائنس ہے، اس کے اوپر ریسرچ جاری ہے. بیسک بنیادی طور پہ یہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گئی. اب وقت تھا اس کے پیدا ہونے کا نینو پارٹیکلز کی ایجاد کے بعد. اور یاد رکھیے کہ ایون وقت کی تاریخ یا وقت کی تعریف جو آئنسٹائن نے کی، یا ابھی جو سائنسدان مر گیا ہے اسٹیفن ہاکنگ کے نظریات بھی جو ہیں وہ ہومیوپیتھی کے سلسلے میں. اور چھوڑیے جس بندے نے فزیالوجی میں نوبل پرائز حاصل کیا، اس نے کہا جی انیمان واز رائٹ اینڈ ہومیوپیتھی از اے فیکٹ اینڈ اٹ از سائنس. اب بات یہ ہے کہ یہ ہومیوپیتھی کو سائنس نہ منوا سکنے میں کچھ تو قصور ہمارا بھی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اور کچھ سازش ہے ایک مافیا کی جس کو ہم ایلوپیتھک مافیا کہتے ہیں. یاد رکھیے اربوں روپے کے جو بنے انجیکشنز، انفرانول کہتے ہیں اسے سر، انفرنول یا کیا، وہ یہاں ہیپاٹائٹس کے علاج کے لیے یوز کیے گئے. لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، کسی کو ٹی بی ہو گئی، کسی کو کیا ہو گیا. بیسیکلی وہ پیسہ ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ کینسر میں وہ فیل ہو چکا تھا. اب دوسری گیم ابھی جو کھیلی جا رہی ہے کرونا کے علاج میں ایبولا کا جو وہ استعمال کریں گے انجیکشن. وہ لوگ پیسے کی خاطر انسانیت کو کچھ نہیں سمجھتے. کارل مارکس نے کہا تھا
کہ اگر آپ دنیا کے تمام سرمایہ داروں کو جو کہ مجرم ہیں، اور واقعی یہ مجرم لوگ ہیں، سرمایہ کی خاطر انسانیت کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے، پھانسی دینا شروع کر دیں تو جو بچیں گے وہ پھانسی کی رسیوں کا کارخانہ کھول لیں گے کہ چلیں یہ بکتی ہے ہماری۔ تو بات یہ ہے کہ ایلوپیتھی میں جو عنصر ہے وہ ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ عنصر مادی ہے، پیسے کے ذرائع کا۔ یہ غریبوں کا علاج ہے، اس میں روحانی عنصر، اسپریچول ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ تو روح کو آج تک سائنس کیسے سمجھے گی؟ سائنس کی لیمیٹیشنز ہے سر۔ آپ 1000 میٹر کے اوپر بندہ آ رہا ہے 1000 گز دور، تو آپ اس کو پہچان نہیں سکتے کہ یہ صحیح کون بندہ ہے۔ تو آپ کی اسی طرح جو زبان چکھنے والی ہے یہ زہروں میں امتیاز نہیں کر سکے گی۔ مصنوعی ذائقے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی بنانا فلیور آ گیا۔ آپ کے جو حسیات ہیں یہ بڑے لمیٹڈ۔ تو سائنس ابھی ترقی کر رہی ہے، سائنس کی جب ترقی رکے گی تو میں سمجھتا ہوں ختم ہو جائے گی دنیا۔ سائنس ابھی ترقی پذیر ہے، اور ہومیوپیتھی میں چونکہ اسپریچول عنصر شامل ہے، اور چند روایات یہ بھی ہیں کہ ہنی مان نے پوٹنٹائزیشن کا جب عمل کیا تو وہ روحانیت کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے کہا کہ یہ جسم بیمار نہیں ہوتا، روح بیمار ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی سو مچ سو دیٹ ہی embraced Islam. And what the Christians did after his burial, they disinterred the body and buried him again somewhere else. So credit سارا ہسٹری میں ترقیوں کا کرسچنز لینا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، انسان بھائی ہیں، لیکن مزہ تو تب ہے کہ بات وہ کی جائے جس میں انسانیت کی خدمت، انسانیت کی عظمت بلا کسی مذہبی تعصب رنگ نسل کے اس کو اجاگر کیا جائے۔ اب انڈیا کے ہمارے دوستوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، میں بڑی ڈاکٹر پھاٹک ہیں، مائنڈ میتھڈ والے ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر سنکارن ہیں، یہ سینسیشن میتھڈ والے سب نے کی، لیکن ان لکیلی میں یہ کہوں گا کہ تنے کو چھوڑ پہ وہ ایک برانچ پہ بیٹھ گئے، ٹوٹیلیٹی سے ہٹتے گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم مرض کا علاج نہیں کرتے، مریض کا کرتے ہیں، تو انہوں نے ٹہنیاں پکڑ لی۔ ٹہنیاں درخت کو ٹوٹلی ریپریزنٹ نہیں کر سکتی۔ کلاسیکل ہومیوپیتھی از اسٹل دی بیسٹ میتھڈ آف ٹریٹنگ دی پیپل ان ہومیوپیتھی بیکاز اٹ ٹیکس دا پرسن ایز اے ہول تھنگ۔ سو جب آپ ایک بیمار کو صحت کا تحفہ دیں گے تو ٹوٹیلٹی میں اس کو دیکھنے پڑے گا۔ اب ہومیوپیتھی کے قوانین ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر بیماری ہیں انفیکشن سے بھی پیدا ہوتی ہیں، لیکن آپ کا پروفیشن، آپ کے مائزم، آپ کا ڈی این اے، ان ظالموں کو تو ابھی 100 سال نہیں ہوا پتہ چلا کہ ڈی این اے میں آپ سرٹن ٹریٹس ہیں، بیماریاں ہیں، ٹینڈنسیز ہیں، ڈایاتھیسز ہیں جو آپ کو ملتے ہیں، جبکہ ہومیوپیتھی نے کہا ہم تو بطن ماں میں، شکم مادر میں بھی اگر کوئی بچہ ٹی بی کا ہے تو ٹیوبرکلائنم رجحان رکھتا ہے تو ٹیوبرکلائنم کی وہ چیزیں دیکھ کے ہم ٹھیک۔ اب یہ کہتے ہیں جی کہ یہ سائنس نہیں ہے، وہ ظالمو، بریچ، جب بچہ ماں کے پیٹ میں الٹا ہو گیا یا ٹیڑھا ہو گیا تو آپ کو تو جناب متوتے آپ کے ہاتھوں کے اڑ جاتے ہیں۔ ہم پلسٹیلا 1 ایم کی 1-2 خوراکیں دیتے ہیں، بچہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اب اس کا پروف بھائی ایفیکٹ دیکھو، پروف جب سائنس ترقی کرے گی آپ کو خود مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہومیوپیتھی جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے سائنس وہاں فیل ہوتی ہے، لوگ لا علاج ہو جاتے ہیں تو پھر ہومیوپیتھی کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ آج 60-70 لاکھ بندہ برطانیہ میں، 60-70 لاکھ بندہ امریکہ میں وہ صرف ہومیوپیتھی دوائیاں یوز کرتے ہیں، 10-15 لاکھ فرانس کے لوگ ہیں وہ یوز کر رہے ہیں، انڈیا میں 2 کروڑ سے زیادہ بندہ ہومیوپیتھی یوز کر رہا ہے، سری لنکا، بنگال میں، بنگال کے لوگ تو بڑا پریفر کرتے ہیں پاکستان میں۔ اب میں انڈیا کے دوستوں کی بات کر رہا تھا، مجھے ایک بڑے پسند آئے چاکران، اوور 70 years he is of age. He has presented a hypothesis, a theory to explain how homeopathic medicine work. ان کا نام چاکران بابا ہے، چاکران، لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ پوسٹ ایووگیڈرو اور پری ایووگیڈرو، ان کو پہلے سمجھیں۔ پری ایووگیڈرو کیا ہے؟ بلو ایووگیڈرو کے 6x 12x تک، پوسٹ ایووگیڈرو 12x سے بار۔ وہ کہتا ہے کہ اگر پوسٹ ایووگیڈرو میں 2-3 دوائیاں آپ ملا لیں تو ان کے مالیکیول بام یوں مل جاتے ہیں سنگل مالیکیول کے طور پہ، اندر جا کے پیتھوجینیسٹی جو ہے اس کو قابو کر لیتے ہیں، اس کو ایلیمینیٹ کرتے ہیں اور صحت بخش دیتے ہیں امپرنٹنگ کر کے، جس طرح پانی میں امپرنٹنگ ہوتی ہے، اور سائیڈ ایفیکٹ کوئی نہیں ہوتا۔
آج تک بڑے ظلم کی بات کی ہے یورپ والوں نے کہ ہومیوپیتھی کے سائیڈ افیکٹ ہیں. میں نے 30 سالہ پریکٹس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں دیکھا. وہ اس لیے کہ دوا جب کرسپانڈ کرے گی سمٹمز کے مطابق تو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. تاہم اگر کیمیکل فارم ہے جس طرح کیوز ہیں اس میں سائیڈ افیکٹس آئے ہیں. مثلا بیلاڈونا اگر اوور آپ نے دے دی تو اس سے چکر، نازیہ، الٹی آ سکتی ہے. آپ نے نکس ومیکا دے دی، تاہم پوٹینسی میں دیں کوئی نہیں آئے گا. آرسینکم اگر آپ کروڈ فارم میں دیں گے تو یقیناً وہ آئے گی. یہ 5 قطروں سے اوپر نہیں دینی چاہیے، ہمارے یہاں 10 قطرے تو منیمم وہ دیتے ہیں. اسی طرح ڈمیانہ نہ، وہ 5 یا 7 قطروں سے اوپر تو جائیں نہ. پوٹینسی کے 2 قطرے ڈالیں اور جو ہائر پوٹینسی کا 1 قطرہ ڈالیں. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اگر ہے تو وہ لیسٹ ہے اور عارضی مدام. تو کہتے ہیں کہ آپ جو ویکسینیشن کرتے ہیں وہ ہماری نقل ہے. ویکسینیشن کا کنسیپٹ آپ نے ہومیوپیتھی سے لیا ہے. اور ویکسینیشن میں چونکہ آپ یہ تو نہیں دیکھتے کہ لیول کسی کا کیا ہے، اس کے مائزم میں کیا تھا، ان کے اس کا پروفیشن کیا. سب کو وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں تنی جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں برابر کا کوانٹم. اس کے جناب ہم تھوجا سے، اینٹیم ٹارٹ سے، اینٹیم کروڈم سے، سلیشیا سے اس کی سائیڈ افیکٹس دور کر دیتے ہیں. اور اس کی جو وائرس کی ماربیڈیٹی ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے تاکہ اس کے ہمارے جو ہیں اینٹی باڈیز آئیں، اس سے لڑیں اور وہ لڑنا سیکھ لیں. آئندہ جب کبھی اس بیماری کا حملہ ہو تو وہ اس کو برداشت کر سکیں. اب ہومیوپیتھک میتھڈ کیا ہے؟ ہومیوپیتھک دوا جو ہے یہ کس طرح کام کرتی ہے جناب؟ جب ہم نے کہہ دیا کہ میکس پلانک وہ discovered the theory, who invented the theory, proposed and propounded the hypothesis of theory of quantum energy. He says that still below proton, neutron and electron there are other particles known as nanoparticles, which have been visibly reflected in microscopic experiments. So a homeopathy is such an effective medicine, homeopathic medicine such as an effective, that it goes to the deeper and inner layer of your cells also. When it disturbs the disordered system of the cells, it gets alert and sheds away the virus or any defect which it had received through morbid infection. So this is the way in which homeopathic, it disturbs or redisturbs or creates some turbulence at cell level, and especially the mode which it adopts is your nervous system, and your nervous system controls the entire of your body. If nervous system fails, you are not you are dead. So nervous system is the controlling electricity or flow of neuron of your body, and our homeopathy gets to get control over the neurons, over your nerves. You say, one of my cousins once fell a victim to paralysis, general paralysis. He was very emotional person, highly emotional, very furious. I had got his psyche. When I went there, it was, snowy weather. Snow had fallen, so much so that I had to pull around me a blanket. So when I went there, I asked my aunt, what has happened to Ikhlaq? She said he has fallen a prey to paralysis and he will die. I said, no. Let me disguise as an alien person. I would come and abuse him by mother, by father, by sister and by his wife. He is an emotional person. Turbulence will take place and he will become, by God, within 15 minutes, that person, when he tried to beat me, he was all okay, and paralysis got elided without giving any medicine. So this is the homeopathy, this is the pinnacle of homeopathy.